آج کی نشست میں ہم آپ سے مکۃ المکرمہ کی آمد اور حج کی ادائیگی اور اس سے پہلے عمرے کی ادائیگی کا احوال اور اس میں چند پیش آنے والے واقعات کے بارے میں آپ کو آگاہی دیتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے مدینہ منورہ گئے تھے اور یہ تاریخ تھی 1 ذی الحجہ کی، اور جو 7 جون بنتی ہے سعودی عرب کے کیلنڈر کے حساب سے، اور ہم 7، 8، 9، 10 اور 5ویں دن یعنی منگل 5 ذی الحجہ کو ہم روانہ ہو گئے ٹرین کے ذریعے مکہ مکرمہ۔ ٹرین کا پہلی دفعہ کا یہ سفر تھا ہمارا، اور بہت اچھا سفر رہا۔ قطار الحرمین کے نام سے یہ ٹرین ہے۔ جدہ سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچے۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد ان کی بہترین صفحہ ضیوف البیت جو کمپنی ہے جس کے ذریعے ہم حج ادا کر رہے تھے، ان کی بہترین بسیں ہم کو ہمارے ہوٹل جو ابراج الکسوہ کے نام سے اس کے ٹاور 1 میں برج واحد میں ہمارا قیام تھا، جو حرم سے کوئی 15 منٹ کی واکنگ ڈسٹینس پہ تھا۔ تو حجاج کا ایک مزاج ہوتا ہے اور کسی حد تک وہ جائز بھی ہیں کہ جیسے ہی مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم عمرے کی جو ذمہ داری ہے، جو فریضہ ہے، اس کو پورا کریں۔ اگرچہ بہت سے تھکاوٹ کا شکار بھی ہوتے ہیں سفر اور سامان کے ساتھ جب وہ پہنچتے ہیں، تو کچھ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ ہم خیر وقت پہ پہنچ گئے، ہم نے کہا کہ کچھ ریسٹ کر لیں، کھانا بھی کھا لیں۔ اس کے بعد ہمارا یہ فیصلہ ہوا کہ ہم عصر کے بعد جائیں گے اور عمرہ کریں گے۔ اس وقت تک گرمی کی شدت بھی کچھ کم ہو چکی ہوگی، چنانچہ ہم لوگ پورا گروپ ہم روانہ ہوئے۔ بہت زیادہ ازدحام تھا، اور جبل عمر کے قریب ایک نفق ہے، اور وہ نفق کا جو راستہ ہے اس کو کہتے ہیں جبل کعبہ۔ تو جبل کعبہ والا یہ راستہ، اس کو ہم کراس کر کے جیسے ہم نئے حرم میں پہنچے تو اس وقت مغرب کو کوئی 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ باقی تھا، لیکن انہوں نے راستے بالکل بند کر دیے تھے۔ ہم نے بسیار کوشش کی کہ وہ جو ایک گیٹ کھلا ہوتا ہے عمرے کی ادائیگی کرنے والوں کے لیے، حالت احرام میں جو گراؤنڈ فلور پر مطاف کے اندر جانے کا راستہ ہے، وہ اس تک پہنچنا ایک محال ہو گیا۔ ہر طرف سے راستے بند تھے۔ جس سے پوچھتے وہ کہتے کہ نہیں، پہلے نماز ہوگی، نماز کے بعد جو ہے وہ آپ جا سکیں گے۔ چنانچہ ہم لوگ وہاں پہ رک گئے، تو ہم نے کہا چلے مغرب ادا کر لیتے ہیں۔ 1.25 گھنٹہ ہم نے انتظار کیا، مغرب کی نماز ادا کی۔ مغرب کی نماز کے بعد پھر ہم نے کوشش کی جانے کی، تو خیر بڑی مشکلوں سے لمبا چکر کاٹ کے ہم گیٹ نمبر 79 میں پہنچے۔ 79 سے ہم انٹر ہوئے، بیت اللہ کو دیکھتے ہوئے دعائیں کیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم جب انٹر ہوئے اور داخل ہونے کے جب قریب تھے گراؤنڈ فلور پہ، تو پھر انہوں نے راستہ بند کر دیا۔ کہنے لگا کہ ابھی آپ عشاء کی نماز کے بعد جا سکتے ہیں۔ اب پھر ہمیں 1.25 گھنٹہ مزید وہاں پہ انتظار کرنا پڑا عشاء کی نماز کا، گھنٹہ 1.25 گھنٹہ۔ چنانچہ عشاء کی نماز ہم نے ادا کی، پھر اس کے بعد ہم طواف کے لیے مطاف میں انٹر ہوئے۔ ہمارے بیت اللہ کے گرد طواف کا سلسلہ شروع ہوا۔ الحمدللہ جس طرح ایک شرعی تقاضے ہوتے ہیں اس کے حساب سے کیے، لیکن ہمارا جو گروپ تھا وہ بکھر گیا، ازدحام کی وجہ سے، رش تھا۔ البتہ یہ ایک سہولت میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے کہ جو حالت احرام کے اندر ہیں صرف ان کو جانے کی اجازت ہوتی ہے، اس سے کافی زیادہ رش کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اگرچہ اس سلسلے میں کچھ لوگ جو طواف کے شوقین ہوتے ہیں وہ بغیر نیت احرام کے، احرام کی چادریں پہن کے بھی طواف کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی تعداد کم ہے۔ ظاہر ہے یہ اگر ہر بندہ ایسے کرنے لگ جائے تو پھر ان کی یہ پابندی لگانا بے مقصد ہی رہ جائے گا۔ اس لیے خیر جو پابندی انہوں نے لگائی ہے اس کا خیال کرتے رہنا چاہیے، تاکہ باقی لوگوں کو بھی موقع ملے کہ وہ طواف آسانی کے ساتھ کر سکیں، کیونکہ چھت کے اوپر یا فرسٹ فلور پہ طواف کرنے کے مقابلے میں گراؤنڈ فلور پر
زمینی جو وہ فلور ہے اس کے اوپر بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے. خیر پھر صفا مروہ کی سعی ہوئی، اس طرح عمرہ پورا ہوا اور پھر اپنے ہوٹلوں کے اندر آ گئے. اس کے بعد ہمارا جو سفر شروع ہونا تھا 2 دن کے بعد وہ مینا کا ہونا تھا. مینا کے سلسلے میں بھی اس دفعہ یہ ہوا کہ جو پہلے جب ہم حج پہ جایا کرتے تھے اس کے مقابلے میں اس دفعہ کچھ بہتر ہوئی کہ سنت کے مطابق ہمیں 8 تاریخ کو مکہ سے مینا کی طرف لے گئے. ورنہ پہلے یوں ہوتا تھا اور آج بھی بہت سے حجاج کے ساتھ یہی ہوا کہ وہ 7 تاریخ کو بعض اوقات ظہر کے وقت میں، بعض اوقات ظہر سے پہلے اور بعض کو ظہر کے بعد عصر مغرب عشاء تک یہ حجاج کو منتقل کرتے رہتے ہیں. ظاہر ہے اتنے تعداد ہوتی ہے حجاج کی، کسی ایک وقت میں سب کو منتقل کرنا ممکن بھی نہیں ہے. ظاہر ہے وہ ان کے انتظامی اور مشکلات اور مسائل ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ وقت تقسیم کرتے ہیں. خیر ہمارے حصے میں وہاں منتقل ہونے کا جو وقت میسر آیا وہ صبح کی نماز کے بعد کا تھا. الحمدللہ ہم نے صبح کی نماز پڑھی اور جن لوگوں کے حج قران اور حج افراد نہیں تھے، حج تمتع تھے، انہوں نے اپنا احرام باندھے اور روانہ ہو گئے مینا کی طرف. اور مینا میں ہمارا جو مکتب تھا وہ 50 نمبر مکتب تھا جو جمرات سے خاصا فاصلے پر تھا. اگر پیدل میپ کے ذریعے دیکھیں تو وہ 55 منٹ دکھاتا تھا، لیکن پریکٹیکلی وہ 1 گھنٹہ 10 منٹ 15 منٹ میں انسان پہنچتا تھا. 2 ٹنل اس کے اندر آتے تھے. لیکن مینا کا خیمہ کوئی شک نہیں کہ اب تک کے جتنے ہمارے خیموں کا تجربہ رہا ہے ان میں بہترین تجربہ تھا. اس خیمے میں سہولیات تھیں، ایئر کنڈیشن تھے، دیواریں پختہ تھیں اور ہر خیمے کے اندر ہر شخص کے لیے صوفہ کم بیڈ لگا ہوا تھا اور کھانے پینے کے حوالے سے وافر مقدار تھی. بفے سسٹم تھا اور ہر وقت آپ کو کھانے کے لیے کیک، بسکٹ، چائے، کافی، جوسز، پانی، ہر طرح کی چیزیں کھانے کے علاوہ یہ چیزیں بھی ہر وقت میسر تھیں. ڈرائی فروٹ، فریش فروٹ، ہر وقت یہ چیزیں موجود تھیں. چنانچہ چونکہ مہنگا پیکیج تھا تو اس سلسلے میں انہوں نے یہ سہولتیں دیں اور نظام بھی اچھا تھا. باتھ روموں کا نظام بھی پہلے کے مقابلے میں کافی بہتر تھا. مینا کے بعد عرفات کا سلسلہ تھا تو وہ اگلے دن ہم نے 5 نمازیں یہاں پہ پوری کیں. اگلے دن عرفات کے لیے بھی ہمیں وقت پر بہترین بس میسر تھی اور ہم عرفات میں آ گئے. میدان عرفات میں بھی جو ٹینٹ ہمیں ملا وہ بھی اسی مینا کے 50 نمبر ٹینٹ ہی کی ایک شاخ آپ کہہ سکتے ہیں. اور یہ ٹینٹ بھی کافی کھلا تھا اور مکمل ایئر کنڈیشن تھا. اور یہ ٹینٹ بھی ہمارے حج کے جو پچھلے تجربات تھے ان کے مقابلے میں بہت بہتر تھا. یہ وہ نہیں تھا کہ صرف ایئر کولر لگے ہوں بلکہ مکمل ایئر کنڈیشن تھا اور سہولت کے ساتھ. کوئی شک نہیں کہ اس دفعہ شدت کے ساتھ گرمی تھی اور جو اب تک ہم نے حج کیے ہیں ان میں سب سے گرم ترین حج کا موسم یہ حج تھا. چنانچہ لوگ اندر ہی رہے. ہمارے ساتھ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یو کے حجاج بھی تھے اور ہم انہی کے ساتھ تھے. ہمارا یہ ہانگ کانگ کا گروپ بھی انہی کے ساتھ تھا. اور پھر یہاں پہ قیام کے دوران ہم نے ظہر عصر کی نماز، مسافر بھی تھے ہم، 2 رکعتیں کر کے ہم نے ظہر اور عصر اکٹھے پڑھ لی. اور البتہ عصر کا جو وقت ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے باہر نکل کر اجتماعی طور پر دعا کی. کوئی 1.5 گھنٹے کی دعا ہوئی اور پھر الحمدللہ مغرب کے بعد ہم نے روانہ ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا. لیکن مزدلفہ جانے کے لیے ہمیں بس ملتے رات کے 12 بج گئے. چنانچہ خیر ہم اس بس پہ بیٹھے، مزدلفہ پہنچے اور مزدلفہ کی جو جگہ اس دفعہ ہمیں ملی وہ پہلے کے مقابلے میں بہتر نہیں تھی. کوئی ایون جگہ نہیں تھی. ہم ایک جگہ پہ نکلے، حجاج سے وہ جگہ بھری ہوئی تھی. پھر سیڑھیاں چڑھ کے اوپر ایک پورشن تھا، پھر اس سے اوپر دوسرا پورشن تھا. خیر ہم نے ایک جگہ جو ہمیں میسر آئی
گروپ کے دیگر افراد کو جہاں جہاں جگہ ملتی گئی وہاں وہ اپنا بستر لگا کے سوتے گئے. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا، اگلے دن صبح کو ہمیں روانہ ہونا تھا مزدلفہ سے منا کے لیے. تو پتہ چلا کہ بس کا ملنا مشکل ہے. چنانچہ ہمارا بیشتر گروپ پیدل نکل کھڑا ہوا. وہاں سے پیدل نکلے ایک گروپ کو تو ازدحام کا ایسا سامنا تھا کہ وہ سیڑھیاں چڑھ کے انہوں نے پل کے اوپر جانا تھا، تو وہاں پہ رش بن گیا اور کافی خطرناک صورتحال بن گئی. خیر لوگ کو 40 منٹ انتظار کے بعد پھر کچھ یہ رش موو ہونا شروع ہوا، چلنا شروع ہوا. ہم اس کے بعد تھے، ہم خیر آسانی کے ساتھ وقت لگا کوئی 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہم اپنے مینا میں پہنچ گئے. یہاں پر اپنا سامان وغیرہ رکھ کر ناشتہ وغیرہ کر کے پھر ہم لوگ مینا جمرات پہ آئے. اور جمرات پہ آئے تو یہ بھی کافی طویل یوں سمجھ لیجئے گا کہ سفر لگا، چونکہ پہلے بھی مزدلفہ سے ٹینٹ تک پیدل چل کے آئے تھے، اب یہاں سے جمرات تک پیدل چل کے جانا تھا. یہ 1 گھنٹے سے زائد کی یہ مسافت تھی، اور اس میں آدھا یا اس سے کم و بیش جو سفر تھا وہ اوپن سپیس میں تھا. یعنی 2 ٹنل سے گزر کے، یا ان 2 ٹنلوں سے پہلے بھی اور بعد میں بھی دھوپ میں چلنا پڑا، اور دھوپ بڑی شدت کی تھی. چنانچہ پسینہ پسینہ بھی ہوئے، اور جمرات پہ ہم پہنچے. بڑے جمرے کو 7 کنکریاں مارنے کے بعد پھر اس دفعہ ہم نے بیشتر گروپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم واپس جائیں گے. البتہ کچھ جو ہمت والے تھے ہمارے بنگلہ دیش کے ساتھی، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم حرم جاتے ہیں. انہوں نے اپنے طور پہ ٹرائی کی. تو حرم جانے کے لیے 10 ذی الحجہ کو جو قربانی کا دن بھی ہے، اور جو طواف زیارت کا دن بھی ہے، اور جو عید کا دن بھی ہے، یوم النحر بھی اس کو کہتے ہیں، اس دن سب سے مشکل چیز جمرات سے حرم میں پہنچنا ہوتا ہے. چنانچہ لوگ ہمت کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ عزیزیہ میں ان کو ٹرانسپورٹ مل جائے گی، لیکن 90% لوگوں کو ٹرانسپورٹ نہیں مل پاتی. جن کو مل پاتی ہے وہ ازدحام اور ٹریفک کے رش میں ایسے پھنستے ہیں کہ ان کے لیے نہ بیٹھنا آسان ہوتا ہے، نہ چلنا آسان ہوتا ہے. چنانچہ خیر ہم نے واپس 1 گھنٹے 1.25 گھنٹے کا طویل سفر کیا، اپنے ٹینٹوں میں پہنچے اور یہیں پہ آرام کیا. رات کو یہیں پہ، یعنی 10 ذی الحجہ کی شام کو ہم نے اپنے ٹینٹ میں وقت گزارا. قربانی جب ہو گئی تو یہیں پہ ہی حلق کرا کے اپنے احرام اتار دیے، اپنے کپڑے پہنے. البتہ 11 کی صبح کو ٹینٹوں کے قریب ہی ہمیں بس میسر تھی. چنانچہ اس بس سے، وہ جو سرکاری بس تھی، بغیر کسی کرائے کے ہمیں وہ ملی پوری بس. اس نے ہمیں حرم کے قریب اتارا، اور 11 ذی الحجہ کو ہم نے طواف زیارت بڑی آسانی کے ساتھ گراؤنڈ فلور پر صبح کے وقت میں ہی الحمدللہ کر لیا، اور بغیر کسی تکلیف کے. جو تکلیف ہم سوچ رہے تھے اور جو پہلے حجوں میں ہمیں ایکسپیرینس ہوا تھا کہ طواف زیارت بہت مشکل ہوتا ہے، رش بھی ہوتا ہے، پہنچنا بھی مشکل ہوتا ہے، چل چل کے انسان تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. اور پھر طواف زیارت بالعموم شاید ہی کوئی طواف پچھلے حجوں میں ایسا ہوا ہوگا جو ہم نے گراؤنڈ فلور پہ کیا ہو، ورنہ چھت کے اوپر کرنا پڑتا تھا. اس دفعہ ہم نے گراؤنڈ فلور پہ کیا، سہولت کے ساتھ کیا، اور بڑی آسانی کے ساتھ یہ طواف زیارت ہوا. اور اس سے فارغ ہو کے پھر اپنے لوگ ہم ہوٹل میں چلے گئے. تو ہوٹل میں آرام کرنے کے بعد، پھر دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد، عصر کے بعد ہم لوگ پھر روانہ ہو گئے جمرات کی طرف. اور ظاہر ہے یہ 11 ذی الحجہ کی کنکریاں مارنا تھی، تو ہم جمرات کی طرف روانہ ہو گئے. 11 ذی الحجہ کو ہم بس لے کے نکلے جمرات کی طرف. تو جمرات پر پہنچنے سے کافی پہلے ہی ہمیں اتار دیا گیا، کیونکہ رش بہت تھا اور راستے بند تھے. خیر ہم اتر کے پیدل گئے وہاں تک پہنچتے، اور انہوں نے یہاں پہ بھی راستوں کا ایسا سلسلہ بنایا ہوا ہے کہ آپ براہ راست وہاں پہ نہیں جا سکتے. پورا چکر لگا کے پھر آپ کو
وہاں پہ پہنچنا ہوتا ہے جمرات پہ. تو اور کچھ اس حوالے سے میں ایک اور بات بھی عرض کروں. ہمارے حجاج میں بھی دو ایکسٹریم ویو چلتے ہیں. ایک ویو تو یہ ہے کہ جناب ہم جو ہے وہ کنکریاں نہیں مار سکتے, کسی کو اپنا ریپرزنٹیٹیو بنا لیتے ہیں, وکیل بنا لیتے ہیں, وہ ہماری طرف سے کنکری مار لے گا, اور بغیر کسی عذر کے ایسا کرتے ہیں. یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, لیکن ایسا لوگ بھی کرتے ہیں. اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو واقعی جن کو وکیل بنانا بنتا ہے, اور وہ وکیل بنانے بغیر ان کے پاس چارہ نہیں, لیکن وہ بضد ہوتے ہیں کہ ہم نے خود کنکریاں مارنی ہیں. چل نہیں سکتے, ویل چیئر پہ ہوں گے. اور ویل چیئر پہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ویل چیئر کھینچنے والے بندے کو تکلیف میں, اور پھر اس ویل چیئر کی وجہ سے کتنے لوگ جو زخمی ہوتے ہیں, اور لوگوں کی ایڑیوں پہ یہ ویل چیئر لگتی ہے, اور اس وقت جو بددعائیں اس آدمی کے لیے نکلتی ہیں وہ انسان تصور نہیں کر سکتا. چنانچہ ایسے آدمی جو واقعی چلنے سے معذور ہیں, ان کو تو ہرگز یہاں پہ نہیں جانا چاہیے, ان کو وکیل بنا دینا چاہیے, اور یہ ان کا عذر شریعت نے قبول کیا ہے. لیکن ایسے لوگ ہیں جو ویل چیئر پہ جائیں گے اور چلنے کی استطاعت نہیں ہے, بڑھاپا ہے, بیماری ہے, لیکن پھر بھی جا رہے ہوں گے. تو خیر توازن رکھنا چاہیے. جو چل سکتا ہے اس کو خود جانا چاہیے, اور جو نہیں چل سکتا اس کو اپنے ٹینٹوں میں یا اپنی رہائش کی جگہ پہ رہنا چاہیے. چنانچہ ہم یہ چل کے گئے, اور واپسی پہ پھر ہمارے گروپ میں چند افراد ایسے تھے جو انتہائی بوڑھے بھی تھے اور دوسرا بیمار بھی تھے, اور ہر چند قدموں کے بعد انہیں بیٹھنے کی ضرورت پیش آ جاتی. چنانچہ ان کو لے کے جب ہم اپنے ٹینٹوں میں پہنچے تو ہمیں 1 گھنٹے کا سفر 2.5 گھنٹے میں کرنا پڑا. خیر جب ہم پہنچے تو ایک سہولت ٹینٹوں میں اور بھی تھی کہ ڈاکٹر کلینک وہاں پہ تھا, لیڈی ڈاکٹر بھی اور مرد ڈاکٹر بھی, اور دوائیں بھی اچھی وہاں پہ میسر تھی. جو ہم نے ڈاکٹر کو وزٹ کیا اس نے دوائیاں بھی اچھی دیں. بنیادی طور پر تو تھکاوٹ تھی, جسم میں درد, تو وہ ہمیں دوائیاں مل گئیں, گروپ کے باقی لوگوں نے بھی لیں, تو اس سے کافی افاقہ ہوا. اب حج کے زیادہ تر مراحل مکمل ہو چکے, طواف زیارت بھی ہو چکا, جمرات پہ کنکریاں مارنے کا سلسلہ بھی 10 اور 11 کو پورا ہو چکا. اب 12 ذی الحجہ کی صبح کو ٹینٹ میں, خیموں میں جتنے حجاج موجود تھے, سب کی خواہش یہ تھی کہ ہم مکہ مکرمہ چلے جائیں, کیونکہ یہاں خیموں سے جمرات پر جا کے پھر واپس آ کے پھر مکہ جانا یہ ذرا بھاری کام تھا اور مشکل لگ رہا تھا. دوسرا یہ کہ جمرات سے مکہ جانا اس کے لیے بھی ٹرانسپورٹیشن اویلیبل نہیں ہوتی. جس طرح 10 تاریخ کو یہ مشکل ہوتی ہے جمرات سے مکہ جانا, اسی طرح 12 تاریخ کو بھی جمرات سے مکہ جانا مشکل ہوتی ہے. دوسری مشکل یہ ہوتی ہے کہ 12 تاریخ کو ٹائم شروع ہوتا ہے زوال کے بعد, اور ظہر کی نماز کا جب ٹائم شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کنکریاں مار سکتے ہیں, تو وہ ایک ازدحام ہوتا ہے. 10 تاریخ کو تو پھر بھی سارا دن یہ سلسلہ جاری رہتا ہے, اور ایک جمرے کو اور ایک شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں. یہاں 12 کو تینوں کو مارنا ہوتی ہیں, اور تینوں کو کنکریاں مار کے پھر غروب سے پہلے مینا سے باہر بھی جانا ہوتا ہے. چنانچہ یہ فیصلہ ہوا کہ 12 تاریخ کو صبح سویرے ہم مینجمنٹ سے, جو ضیوف البیت کے لوگ تھے, ان سے بات کرتے ہیں اور یہ ہمیں بس دے دیں, اور بس میں ہم سب کے سب مکہ مکرمہ چلے جاتے ہیں, اپنے ہوٹلوں میں اپنا سامان رکھتے ہیں, اور وہاں سے پھر ظہر کے بعد واپس کنکریاں مارنے کے لیے آئیں گے. چنانچہ ایسی ترتیب بنی. 8 بجے کا ہمیں ٹائم دیا گیا بسوں کے لیے, اور بسیں مل گئیں. سامان سب نے بسوں کے اندر رکھا اور روانہ ہو گئے, اور ہم وقت پہ پہنچ گئے. 9 ساڑھے 9 بجے کے قریب ہم مکہ مکرمہ اپنے ہوٹلوں میں پہنچ گئے, اور یہاں سے کچھ دیر آرام کرنے کے بعد ظہر کی نماز ادا کی. ظہر کی نماز کے بعد اور پھر ہم روانہ ہوئے. عصر کی نماز پڑھ کے فوراً, عصر کی نماز شروع وقت میں پڑھ لی, تو پھر روانہ ہو گئے جمرات کی طرف. بس مل گئی
لیکن اسی طرح ہوا، بس نے کافی پہلے اتار دیا۔ خیر ہم پیدل چلتے 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 پہنچے۔ آج بھی سخت گرمی تھی، دھوپ کی شدت زیادہ تھی، اور لوگ خیر چلنے میں بغیر انہیں کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں تھا، چلتے گئے۔ چونکہ جمرات کے قریب پہنچ گئے تھے، یہ بڑا سفر جو ہے بس کے ذریعے طے ہو گیا۔ خیر جمرات پہ پہنچے۔ جمرات پہ پہنچنے کے بعد اب چونکہ لمبا چکر کاٹ کے شروع سے آنا ہوتا ہے اوپر فلور پہ، یہ دوسرے فلور پہ ہمیں یہ جگہ ملتی تھی، اور جاتے یہاں سے اگر مکہ سے جائیں تو عزیزیہ سے ہوتے ہوئے، چنانچہ واپسی پہ ایک سائن تھا عزیزیہ کا اور ایک سائن تھا سیدھا آنے کا، تو ہم نے عزیزیہ والے سائن کو اختیار کر لیا۔ خیر آگے پہنچے تو وہ پہاڑی کے اوپر ایک نیا راستہ بنا ہوا تھا، اور گورنمنٹ کی بسیں وہاں سے نیچے کی طرف، یعنی پہاڑ سے نیچے جو عزیزیہ کا مقام ہے وہاں پہ جا رہی تھی۔ تو خیر ہم شروع کی جو بس سٹاپ تھے اس پہ خاصا رش تھا، چلتے گئے، آخری والی بس سٹاپ پہ رش کم تھا۔ تو خیر پولیس کی ڈیوٹی جو وہاں لوگ کر رہے تھے، انہوں نے ہمیں جلدی سے بس کے اوپر بٹھا دیا بغیر کچھ انتظار کیے۔ جیسے ہم نیچے اترے تو جو چھوٹی گاڑیاں تھیں، منی بسیں اور اسی طرح کوچز اور کاریں، وہ مکہ مکرمہ جا رہی تھیں۔ اس دن 100 ریال پر ہیڈ کے حساب سے وہ چارج کر رہے تھے۔ تو خیر اس پہ ہم بیٹھ کے، تو جب ہم بیٹھ کے روانہ ہوئے تو راستہ بلاک، ٹریفک جام، کبھی رائٹ جائے کبھی لیفٹ جائے۔ خیر اللہ اللہ کر کے اس نے کہیں راستہ ڈھونڈتے دوسرے راستوں سے، غیر معتاد راستوں سے وہ گزرتا ہوا مکہ مکرمہ پہنچا، تو وہ مغرب کا وقت ہو گیا۔ تو خیر مغرب کی نماز کے ٹائم میں ہم حرم کے نیچے پہنچے، اور پھر کچھ لوگ حرم میں اتر گئے، کچھ ساتھی اپنے ہوٹل میں آ گئے۔ اب حج کی جو مشکل تھی زیادہ، الحمدللہ وہ مکمل ہو گئی، اور فرائض اور واجبات تقریباً مکمل ہو گئے سوائے طواف وداع کے۔ طواف وداع ظاہر جانے سے ایک آدھ دن پہلے یا اسی دن روانگی والے دن ادا کیا جاتا ہے، تو باقی الحمدللہ ذمہ داریاں پوری ہو گئیں۔ اگلا دن 13 کا تھا۔ ہمارے گروپ کے کچھ ساتھی 13 کو مینا میں ٹھہرنے کے لیے رک گئے، اور وہ 13 کو واپس آئے، 13 کو کنکریاں مار کے، لیکن بیشتر گروپ کے افراد واپس آ چکے تھے۔ چنانچہ 14 تاریخ کو ضیوف البیت والوں نے ایک وزٹ رکھا مارد واہی کا۔ مارد واہی یہ ایک نیا سیٹ اپ بنایا ہے، مجھے بھی پہلی دفعہ یہاں جانے کا موقع ملا۔ یہ سیاحتی یا یوں کہیں ریلیجیس ٹورزم کے پوائنٹ آف ویو سے یہ جگہ بنائی گئی ہے، اور یہ بنائی گئی ہے جبل نور، جو غار ہیرا والی پہاڑی ہے اس کے پہلو میں، اس کے نیچے یہ جگہ بنائی گئی ہے۔ اس جگہ کے اندر اصل میں یہ ٹکٹ کے ساتھ اس میں داخلہ ہوتا ہے، اور مختلف پورشن بنائے ہیں، اور ہر پورشن میں ایک انگریزی عربی کے اندر انبیاء کرام کا تعارف ہے۔ چنانچہ آخری جو پورشن ہے اس کی بہت بڑی سکرین گولائی کے اندر ہے، چنانچہ ایک لمیٹڈ نمبر کے اندر وہ لوگوں کو وہاں پہ لے جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور وہ جو پریزنٹیشن ہوتی ہے وہ چلاتے ہیں۔ چنانچہ یہ ساری پریزنٹیشنیں دیکھنے کے بعد پھر ظاہر ایک گروپ کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، خواتین کا الگ، مردوں کا الگ، اس طریقے سے انہوں نے تقسیم کیا ہوا ہے، اور وہ پریزنٹیشن دیتے ہیں۔ آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور پھر وحی کا نزول جس جگہ پر ہوا ہے اس جگہ کے ماڈل انہوں نے بنائے ہیں، یعنی غار ہیرا کا ماڈل، اور غار ہیرا کی جو شبیہ آپ کہیں وہ نیچے بنائی ہے، اور جس کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ کتنی بڑی جگہ ہے، اور کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نزول سے پہلے جا کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اس غار ہیرا کے اندر۔ چنانچہ یہ کافی انفارمیٹیو بھی تھی اور جدید انداز بھی تھا،
حجاج نے کافی پسند کیا۔ اس کے بعد سوینئر شاپ سے لوگوں نے جائے نمازیں اور جو باقی سوینئر کی چیزیں ہوتی ہیں، یادگاری چیزیں، وہ کچھ کتابیں اور کچھ اس طرح کے جو کی چین وغیرہ ہیں حرمین بیت اللہ کی شکل کے اور بیت اللہ کے دروازے کی شکل کے، وہ لوگوں نے خریدے۔ اور اس طریقے سے یہ جو آج کا وزٹ تھا یہ مکمل ہوا۔ ہم واپس ظہر سے پہلے اپنے ہوٹلوں میں پہنچ گئے۔ اس کے بعد ایک اور ہمارے ایک دوست ہیں اور تعلق ہے پرانا، اور وہ ادارہ چلا رہے ہیں جمعیت الخیریہ دعویہ کا جنوب مکہ میں۔ تو ان کا یہ دعویٰ سے ریلیٹڈ ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ باہر ملکوں سے، بالخصوص غیر مسلم ملکوں سے جو مسلمان حج یا عمرے کے لیے آتے ہیں وہ ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور ہمارے حجاج کو دعوت دی کہ شام کا کھانا ہمارے ہاں کھایا جائے۔ چنانچہ وہ جمعہ کے روز انہوں نے ہمیں وہاں آنے کی دعوت دی۔ چنانچہ جمعہ کے بعد ہم لوگ سب حجاج روانہ ہوئے، تو ہمیں سب سے پہلے لے جایا گیا جبل ثور کے نیچے، یعنی وہ پہاڑ کے جس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق نے 3 دن 3 راتیں مدینہ روانگی سے پہلے گزارے تھے۔ کیا مشکل کی وہ گھڑی تھی اور کس طرح کی یہ چڑھائی چڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پہنچے، اور کن مشکل حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وقت گزارا، اس کی تھوڑی منظر کشی ہمارے جو رہبر تھے انہوں نے کی عربی کے اندر، اور ہم نے انگریزی اور اردو کے اندر اس کا ترجمہ کیا۔ چنانچہ وہاں سے پھر ہم آئے سیدھا عرفات کے میدان میں، مسجد نمرہ دیکھی باہر سے، چونکہ اندر سے بند ہوتی ہے، اور یہ سال میں صرف ایک دن یہی ایک نماز ظہر کے وقت کے لیے کھلتی ہے، ظہر عصر اکٹھے ادا کی جاتی ہے، اس کے بعد بند ہو جاتی ہے، اور اس کا ایک پورشن عرفات کی حدود سے بھی باہر ہے۔ یہیں سے اسی مسجد سے حج کا خطبہ بھی جاری ہوتا ہے۔ اور پھر یہاں سے ہم جبل رحمت پہ گئے۔ لوگوں نے وہاں ظاہر پسند کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پہ کھڑے ہو کے آپ نے لوگوں سے خطاب بھی کیا تھا، دعائیں بھی کی تھی یہاں، تو جبل رحمت کو دیکھا۔ اور پھر یہاں سے ہم آ گئے جامع الراجحی میں، اور جامع الراجحی یہ وہ مسجد ہے جو مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کے بعد دوسری سب سے بڑی مسجد ہے، جس میں بتانے والے بتا رہے تھے کہ تقریباً 48,000 لوگ ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ بڑی خوبصورت مسجد تھی اور ویل مینیجڈ تھی۔ الراجحی سعودی عرب کی وہ کمپنی ہے جو ہر جگہ آپ کو پورے سعودیہ میں نظر آتی ہے۔ اس کے نام کے بینک بھی آپ کو ملیں گے، مساجد بھی مختلف بڑے شہروں کے اندر ملیں گی، اور دیگر انویسٹمنٹ کے اور تجارتی اور اقتصادی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں، الراجحی ان میں ایک اہم نام ہے۔ چنانچہ انہوں نے مسجدیں ہر شہر کے اندر بنائی ہیں، مکہ مکرمہ کے اندر بھی یہ مسجد بنائی، اور پھر اس کے جو متعلقہ جو عمارت ہے اس کے اندر مختلف شعبے ہیں۔ ان میں سے ہم ایک شعبے میں گئے، انہوں نے ہمیں مکہ مکرمہ کی پرانی تاریخ کی پریزنٹیشن دی کہ کس طرح مکہ مختلف تاریخ کے ادوار سے ہوتے اس مقام تک پہنچا، اور پھر جو توسیع ہوئی ہے مسجد حرام کی کن کن تاریخوں میں کیسے ہوئی، اور توسیع کے بعد کیا تبدیلیاں آئیں وہ ساری، اور پھر موجودہ جو توسیع ہے جو اپنی سابقہ تمام توسیع کی تاریخوں میں سب سے بڑی ہے، اس کا ذکر کیا کہ اس توسیع کے بعد جو نیا پورشن ہے جس کو کنگ عبداللہ والا پورشن کہتے ہیں، کہ اس توسیع کے بعد تقریباً 18 لاکھ آدمی ایٹ اے ٹائم مسجد حرام کے اندر نماز ادا کر سکتے ہیں۔